یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حضرت عمر کا فرمان ہے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم، بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے، اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے۔ اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ میرا رب میرے نبی کے عملوں پہ راضی، میرے نبی کی زندگی پہ راضی، میرے نبی کی اداؤں پہ راضی، میرے نبی کی خوشی پر خوش ہے، میرے نبی کی ناراضگی پر ناراض ہے، میرے نبی کی رضا پر وہ راضی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کا ترجمہ اردو میں سب سے خوبصورت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے جیسے سمندر میں انگلی ڈال کے باہر نکالو تو جو اس پہ لگا ہے وہ دنیا ہے اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ محدود اور لامحدود میں کوئی مناسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ محدود اور لامحدود میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے نبی آپ کو ایک ظاہری مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے جیسے پانی کا قطرہ بھی نہیں رہتا نا، صرف ایک تری رہ جاتی ہے، اور آخرت اتنی بڑی ہے جیسے 7 سمندر۔ اور لوگوں کو معاف کر دو۔ معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا۔ معاف کر دو۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شے کوئی نہیں، میں صدقہ کی کراں۔ اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بےزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا اے صدقہ قبول کر۔ فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، تو آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں، میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت دے صدقہ کرنا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل۔ آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں، تو کہا آدم ہوا کو مہر دو، ہوا کو مہر دو۔ وہ پچھلی بات دوبارہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں، ہوا کو مہر دو۔ وہ کہنے لگے یا اللہ کتنا مہر دو؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، یہی مہر، ایک درود پڑھ دے بھائی اس کا مہر۔ ابھی آپ آئے نہیں اور ذکر شروع ہو چکا، ابھی آپ کی آمد میں پتہ نہیں کتنوں سالوں کا وقفہ ہے، ہزاروں سالوں کا ہے، آپ دنیا اور آپ کے تذکرے اللہ تعالیٰ زندہ فرما رہا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت میں ڈالا تو میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں جنت میں گیا تو ہر درخت کے پتے پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے چن کے اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کو ڈولی میں بٹھایا تو جنت میں یوں ہو جائے گا، سبحان، یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرا امتی، 3 بیٹیاں۔ اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے، کہنے لگا یا رسول اللہ جو 3 نہ ہوں 2 ہوں، کا کوئی نہیں، جو 2 کو ڈولی بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ ایک کا اللہ بھلا کرے، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک ہی ہو، اگاں کام میں کوئی نہ ہوئے۔ پھر آپ نے کہا جو ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی جنت میں یوں ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت نہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ یہ زندگی کون سکھائے گا؟ میرا نبی سکھائے، میرے نبی سکھائیں۔ ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں۔
اور ہمارے زمینداروں میں بڑا ظلم ہے، نوکرانیوں سے جلی انگوٹھے لگوا کے زمین پہ قبضہ، اور وہ بہنیں بھی اتنی صبر والی ہیں، وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں، ایک لفظ نہیں بولتی، کبھی کبھی کہیں کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس کوس کروا لیے، ورنہ وہ بیچاری صبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، میرے رب نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، اور وراثت نہ دینا بیٹی کو، بہن کو، یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا، کسی بینک میں جا کے ڈاکہ ڈالنا۔ میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا، وہ 10 روپے کی شہد کی بوتل آتی تھی، لیکن میرے تو 10 پیسے بھی نہیں لگے تھے، اپنا جو میرے آموں کا باغ تھا اسے اتروا کے لے گئے۔ میں کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، میرے والدین زندہ تھے اس وقت، میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ اب میرے استاد کا سوال سننا، فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں، اور میرے باپ اور ان کی بہنیں، یہ میری پھوپھیاں، اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ تھا سوال کا منشا۔ مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی۔ شکر اس لیے میں نے کہا کہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے، رواج نہیں تھا۔ کہنے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جو حضور میں حالی اسے جمعہ ہی کوئی نہ ہو، میں نے نہیں پتا دیتا ہے کہ نہیں دیتا، میرے جمن تو بعد دے سوال کرو، میرے جمن تو پہلے دے نہ کرو۔ یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے، بہنوں کو یہ حق دیتی ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب، جس کی بیٹیاں کوئی نہیں، بیٹی نہیں ہوئی، ادھر جیسے میرا یعنی میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹے، 2 بھائی تھے صرف، میرا باپ اور میرا تایا، بس 2 بھائی تھے، ساری وراثت ان کی تھی، لیکن اللہ نے دو بیٹیاں نہیں دی، 2 بہنیں دے دیں۔ اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا، اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے ان کے گھر پہنچایا، تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یا رب کچھ توفیق ایسی بھی عطا فرما، گناہ کرنے سے پہلے تیرا ہی خیال آئے، اور لوگوں کو معاف کر دو۔